اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی مقدس تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں۔ اس کی جانب میں رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو تاریخ کے آئینے میں خاص مقام حاصل ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ سے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت لوگ کم واقف ہیں۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے؟ جی ہاں، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنے دور اندیزی سے روکا تھا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ جب دوبارہ تعمیر کے وقت حجرہ اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو ہر قبیلے کے سردار کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے حجرہ اسود کو اس کی جگہ نصب کرے۔ اس موقع پر تمام سرداروں میں ایک بحث چھڑ گئی اور یہ تکرار ہونے لگی، یہاں تک کہ جنگ کا ایک خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخرکار ایک نہایت بزرگ سردار نے یہ کہا کہ خدا کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہمیں زیب نہیں دیتا، اس معاملے کا فیصلہ خوش اسلوبی سے ہونا چاہیے۔ لہذا تمام سرداروں نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی کہ جو بھی پہلا شخص باب بنی شبیر سے اندر داخل ہوگا اس کی بات مانی جائے گی۔ لہذا تمام سردار بڑے تجسس سے باب بنی شبیر کی جانب دیکھنے لگے۔ ناظرین کرام، اس باب سے داخل ہونے والے پہلے شخص کوئی اور نہیں بلکہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب پکار اٹھے کہ امین تشریف لے آئے ہیں، اس معاملے پر جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ سن کر اپنی خدادانہ ذہانت سے ایک بڑا خوبصورت حل نکالا۔ آپ نے اپنی چادر کو زمین پر بچھایا اور حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا کہ تمام امیدوار اپنے نام کے کوڑے ڈالیں اور چاروں جانب تقسیم کے لیے جس طرح قبائل کی دیواریں تقسیم ہوئی ہیں اس طرح تمام قبیلوں میں سے ایک ایک شخص کے قرندادی سے منتخب کر لیا گیا۔ پھر ان سب نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا اور حجر اسود کو اٹھا کر بنا کسی بحث کے اس کے مقام تک لے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے ازائی سن 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ ناظرین، یہ اب تک کی کوئی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس دور میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی؟ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے، ہم لوگوں کو صرف خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ مختلف ادوار میں مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ بھی شامل ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی چابیاں 1400 سال قبل ایک ہی خاندان سے تحویل میں ہیں؟ جی ہاں ناظرین، فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شہبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک چابیاں کے روایتی رکھوالے وہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طور پر یہ چھین لی جائیں۔ ناظرین، آج کے دور میں خانہ کعبہ کے اندر عام عوام کی رسائی ممکن نہ ہے، مگر پہلے زمانوں میں معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس دور میں خانہ کعبہ ہر وقت عام کے لیے کھلا رہتا تھا، اگر کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔
لیکن وہ موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور سعودی وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف عالی شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ایک اور نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے آس پاس ایک زمانے میں تیراکی بھی کی جا سکتی تھی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ خانہ کعبہ کے وادی کے نیچے حصلے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاس آب کا نظام موجود نہیں تھا، لہذا شدید بارشوں کی صورت میں خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے طواف کعبہ بھی رک جاتا تھا؟ جی نہیں، مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ساتھ میں ہی ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور کا یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک فرشتے کو صرف ایک کے طواف کی ایک بار ہی شہادت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے سانچوں میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیل گروپ کے تھرو ٹوٹ گیا تھا، اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل ان کے لیے کافی نہیں تھا، لہذا یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے شہر مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں انہوں نے حجر اسود کے بدلے میں توان وصول کیا۔ ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباس کو واپس کر دیا، لیکن جب انہوں نے واپس کیا تو یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کے کچھ مقدس پتھر آج بھی گم ہیں۔ اب دوستو، آگے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق آدھا حصہ گول ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ قریش اتنے مالدار ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں، لہٰذا انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کے اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اس شکل میں موجود تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اب ناظرین، ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ حتیم خانہ کعبہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا اور یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے۔ اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا پھر اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا تو آپ کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں یعنی اسے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ تو ناظرین، یہ تھی خانہ کعبہ سے متعلق انتہائی دلچسپ معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی رائے لازمی پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔